अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ, और डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो अनरेस्ट पाया जा रहा था, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि हम प्रेसिडेंट साहब से पूछें कि इस अनरेस्ट को कैसे दूर किया जाए, और हम उनसे पूछेंगे कि उनका पीएमसी के हवाले से आगे कैसे वो फ्यूचर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर क्यों ज़रूरत पेश आई पीएमसी बनाने की? ज़रूरत पेश आने के बारे में तो आप पहले तो आप पॉलिसी मेकर से पूछ सकते हैं कि उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई। जब ये फैसला हुआ उस वक्त मैं एक्चुअली एक दूसरी साइड का एक स्टेक होल्डर था, एक डॉक्टर की हैसियत से, और एक डॉक्टर के और एक प्रैक्टिशनर की हैसियत से जिसका कुछ ताल्लुक टीचिंग और ट्रेनिंग के साथ भी था। कुछ चीज़ें थी जो कि हमें एज एंड यूज़र महसूस हो रही थी, और उसमें कुछ प्रोसेसेस की डिलेज थी, लोगों को अपने सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, इस किस्म की चीज़ों के बारे में उनको जो प्रोसेस थे वो डिले होते थे। मैं उसके बारे में हतमी तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन कुछ शिकायत लोग कर रहे होते थे कि कुछ प्रोसेस डिलिबरेटली इसलिए डिले किए जाते हैं कि उसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और उससे कुछ करप्शन की बातें भी होती थी, जिसके बारे में मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं कह सकता, बट ये एक एलिगेशंस थी जो उस वक्त हो रही थी वाइड स्प्रेड। कुछ ये भी देखा गया था कि ऑफ रीसेंट बहुत सारे अनड्यू प्रोसेसेस थे जिनकी वजह से लोगों में परेशानी होती थी। सो ये सारी चीज़ें हमें एज अ कम्युनिटी, एज डॉक्टर्स कम्युनिटी नज़र तो आ रही थी, और ये एक नीड महसूस हो रही थी। और एक ऐसे प्रैक्टिशनर के तौर पे जिसको कि आप जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी काम करते देखता है, हमें एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो 21st सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसके तौर पे हमें पीएमडीसी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये फैसले तो डेफिनेटली उन लोगों ने किया जिन्होंने पॉलिसी मेकर्स नहीं किया, उसकी वजूहात को बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तब्दीली की महसूस तो हो रही थी। अच्छा सर, हम क्विकली मूव करते हैं। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में अनरेस्ट पाया जा रहा है कि काफ़ी मसले मसाइल हैं, कितना एक और टाइम लगेगा इसको स्मूथली अपनी पोजीशन पे आने में? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो ये ऑब्वियसली एक चलती ऑर्गेनाइजेशन रोक के और फिर उसको एक नए सिरे से पूरा स्टार्ट करना था, एक नए स्टाफ के साथ स्टार्ट करना था। अगर थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए तो एक 9 मेंबर काउंसिल है जिसका प्राइमरी रोल ओवरसाइट का है, और उसके साथ एकेडमिक बोर्ड है जिसने कि एडवाइस करना है, सारा करिकुलम के ऊपर स्टैंडर्ड सेट करने हैं। लेकिन ये जो रोज डेली ऑपरेशंस हैं, ये करना एक जो मेडिकल अथॉरिटी जो उसका कंपोनेंट है उसका काम था, उसका रोल होना है। लेकिन वो मेडिकल अथॉरिटी उस वक्त एक्चुअली हमें अभी सेटअप करनी है, और उसका एक प्रोसेस होता है। आपको लोगों के वो डिसाइड करना होता है कितने लोग होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। वो एक आउटलाइन तो इस नए लॉ में दी गई है, लेकिन उसके आगे फिर उनको जॉब्स को एडवर्टाइज करना, और उनको एडवर्टाइज करने के बाद लोगों को लाना, और फिर उनका एक पूरा ऑर्गेनोग्राम बनाना और स्ट्रक्चर बनाना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए हमने एक टेम्पररी मेजर के तौर पे 90 डेज के लिए एक प्लान इन प्लेस किया, जिसके तौर हमने एक लीन सी एक वर्क फोर्स हमने एमरजेंसी बेसिस पे हमने रिक्रूट की है, टेम्पररी बेसिस पे, और उसके साथ हमने काम शुरू किया। अब रूटीन के जो हमें प्रायोरिटाइज करना था, कौन कौन से काम हैं जो कि हमें रूटीनली सबसे पहले स्टार्ट करनी है, उनमें से सबसे पहला काम तो हमें एनईवी का एग्जाम होल्ड कराना था, जिसके लिए एक एजेंसी थी जो इसकी एक डेट फिक्स थी। उसके बाद इमीडिएटली जिन लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशंस, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स चाहिए जिन लोगों को, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो बाहर के मुल्कों में अप्लाई करके और वहाँ कर रहे हैं,
پھر انہی لوگوں کے رجسٹریشن جن کی ایکسپائر ہو رہی تھی ان کے رینیول. یہ ایک تھے جو کہ کام ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے کام روکے ہوتے ہیں. سو ہم نے وہ ری اسٹارٹ کر دی ہیں, اس میکنزم کو ان پلیس کر دیا ہے. کچھ جو ایسے پروسیسز تھے جن کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہو جاتا تھا ان کو ہم نے بیچ میں سے جن کے بغیر بھی آپ سیفلی یہ سب کچھ کر سکتے تھے وہ ان کو ہم نے بیچ میں سے نکال دیا. سو ہوپ فلی وہ پروسیس تو ہم نے اب کر لیا. اب نیکسٹ ہمارا بگیسٹ چیلنج ناؤ از ٹیمپرری رجسٹریشن, کہ وہ لوگ جو گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں ان کو امیڈیٹلی ان کی جو پروویژنل لائسنسز ان کو دینے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوگی ان کے پرماننٹ لائسنسنگ کرنی ہے. سو یہ ایک آرڈر آف پرائرٹی ہے کیونکہ اس پہ ان کے جابس شروع ہونے کا انتظار ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ پرائرٹی ہماری ہوگی. اس دوران مائنڈ یو ہماری وہ جو میڈیکل اتھارٹی ہے وہ بھی ان پلیس ہم ایڈورٹائز کر چکے ہیں. جیسے وہ ممبرز ریکروٹ ہوں گے تو پھر آگے وہ اپنی ورک فورس کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں گے. اس دوران ہمارا نیکسٹ جو دوسرے پروسیسز ہیں, اس دوران ہمیں کچھ میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالجز تھے جن کو ڈیڈ لائن ہمیں دی گئی تھی کورٹ آرڈرز وغیرہ کی وجہ سے کہ ان کی انسپیکشن ہولڈ کرانی ہے. یہ انسپیکشن پرائمریلی اب HEC کا کام بن چکا ہے, لیکن ان کو بھی اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت تھی کیونکہ وہ لوگ پہلے نہیں کرتے تھے, ان کے لیے ایک نیا پروجیکٹ اسائنمنٹ تھی. سو وہاں سپورٹ کر کے اس سب کو آرگنائز کرنا, اور اس ڈیڈ لائن کے اندر جو اس مہینے کی ہے وہ تقریباً 16 یا 17 میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی انسپیکشنز کرانا, وہ پروسیس ان پلیس کر دیا ہے. وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اپنے ٹائم پہ. اس کے بعد پھر آگے دوسرے کام ہیں جن کا وہ بھی ہر افیکٹ جو آدمی جس کو یہ کام پڑتا ہے اس کے لیے اس کا کام سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ جہاں ان کے لیے ڈیڈ لائنز ہیں ہم ان کی ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جیسے جو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, جو نیا اسٹرکچر بن رہا ہے جی, اس میں ڈاکٹرز کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اسٹرکچر ہے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو تو ہم نے وہ لا نے اس طرح کیا ہے کہ ایک ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اور بہت زیادہ پاورز کسی ایک جگہ کانسنٹریٹ نہ ہو جائیں. لیکن جو ڈاکٹرز کی کمیونٹی کی فیسلٹی کے لیے ہمیں ایک آرگنائزیشن کو کے پروسیسز کو ریڈیفائن کر کے اس کو کام کرنے کا طریقہ تبدیل کرنا ہوگا. آپ چاہے اس میں جو بھی نومنکلیچر یوز کر لیں ہیرارکی کے لیے, اصل تو جب تک ہم اپنے پروسیسز کو چینج کریں. سو اس کے لیے جس کام پہ ہم جس راستے پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو پروسیسز ہیں ان کو آپ لکھ لیں, کلیئرلی ڈیفائن کر لیں اور ان کو آٹومیٹ کر لیں. تو ایک ایسا آپ کے پاس ڈیٹا بیس اور ایسا ایک پلیٹ فارم ہو جو ویب بیسڈ ہو, پلیٹ فارم ہو, کلاؤڈ بیسڈ پلیٹ فارم ہو, سیکیور ہو, جس کے اوپر کہ آپ تمام کا تمام ایک ڈاکٹر کا ریکارڈ موجود ہو اور اس سے ان کو یہاں پہ بلڈنگ میں فزیکلی آنے کی یا کوئی ایک ڈاک بھیج کے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ پروسیسز کے ماڈل ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا میں موجود ہیں. سو اس پروسیس کو ڈیزائن کرنے کے بعد ہمارے ڈاکٹرز کے لیے یہ فیسلٹیز آسان ہو جائیں گی. امیڈیٹلی شارٹ ٹرم کے اندر ہم یہ کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں جن سے کہ ہوپ فلی کام آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے جیسے ہم نے جو پروویژنل لائسنسز کے طریقہ کار کو آسان کر دیا کہ یونیورسٹی ہمیں لسٹ بھیج دے گی اور ہمیں وہ جو بیئر منیمم انفارمیشن لائک ریسنٹ فوٹوگراف اور ایک اسپیسمن سگنیچر یا CNIC جو اس وقت تک ایشو ہو چکا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے چاہیے, اور ہم ان کو یونیورسٹی کی بھیجی گئی جو لسٹ ہے اس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان کو ہم پروویژنل لائسنسز ڈائریکٹلی ان کو خود بھیج دیں تاکہ ان کو آنا نہ پڑے. دوسرا, آن لائن پیمنٹس کے طریقہ کار کو اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ فائنلائز کر دیا جائے گا. وہ سلسلے میں ہمارے بینک سے, نیشنل بینک سے بھی بات ہو چکی ہے, آلموسٹ پروسیس فائنلائز ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے پیمنٹ میکنزم سے بھی ہو چکا ہے.
ताकि लोगों को बैंक ड्राफ्ट बनवाना या पे ऑर्डर्स बनवाना और उनके एनकैश या कंफर्मेशन ऑफ एनकैशमेंट का वेट करने के से जो बीच में वो टाइम डिले आती थी उसको कम से कम किया जा सके। सो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई तो इसी तरह किया जा सकता है। सर नीचे बहुत रश होता है डॉक्टर्स का, जी। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अभी फिलहाल अपना कोरियर के थ्रू भेज दें? जी, कोरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं, आप एक कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। और जब कैरियर के थ्रू भेजते हैं तो अब हमने उस सब तमाम को एक ही विंडो में कर दिया कि जो कोरियर के थ्रू आता है या पर्सनली डिलीवर होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होके और उसको एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। सो अगर आप किसी कोरियर के थ्रू भेजते हैं तो आपकी वो जो रसीद आ जाती है आपके पास, वो आपका प्रूफ है सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। अच्छा सर, जो आप अब जिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, इससे इंटरनेशनली हम कितने स्ट्रांग होंगे? बीइंग रिलेटेड टू द मेडिकल फैकल्टी, कितना स्ट्रांग मैसेज जाएगा एक इंटरनेशनली? देखिए, एक तो ये है कि आपके प्रोसेसेस जब ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो जाएंगे तो, और दूसरा उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, उस प्रोसेस को अगर हम इस तरह रेगुलेट कर लेंगे और इस तरह ऑटोमेट कर लेंगे और उसके अंदर सिक्योरिटीज़ डाल देंगे कि वो लोग भी हमारे साथ उसी तरह आके ऑनलाइन हमारी वेरिफिकेशंस कर सकें, और बीच में से कोई ऐसे चैनल्स जहाँ से कि आपका वो नहीं हो सकता, जहाँ पे चांसेस होते हैं चीज़ों को टेम्पर करने के, वो बीच में से ख़त्म हो जाए, तो इन इटसेल्फ आपका जो उसके ऊपर ट्रस्ट तो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको आपको एक ये भी ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है कि आपका जो सिस्टम है डिग्री अवार्डिंग का और रिकग्निशन ऑफ लाइसेंसिंग का और उनकी रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन का, वो इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पहले जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल थी, वो अगर एक सर्टिफिकेट देती है एक शख्स को एक कॉम्पिटेंट फिजिशियन का, तो वो कॉम्पिटेंट फिजिशियन है। अब उसके सिलसिले में एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, उसके सिलसिले में एक रास्ते में एक होगा कि आप उनको बजाय इसके कि वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम को कोई असेस करके और उसको देख रहे हों, वो ये देख लेंगे कि जी एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम है जो सब के सब ग्रेजुएट्स के लिए हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट, तो उसके लिए उनके लिए एक आसान होगा हमें असेस करना। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको बड़ा क्लियरली मालूम हो कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो इन प्लेस हैं, वो उनके और वो जो हमारा कॉलेजेस की इंस्पेक्शंस का और वो सारा है, उसके अंदर उनके टीचिंग के प्रोसेस के ऊपर एम्फेसिस है स्ट्रक्चर पर। तो बहुत से डॉक्टर्स की तरफ से ये मैसेज मिला है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको ये मैसेज जा रहा है कि अब पीएमसी ने उनको रेगुलेट नहीं करना, तो उन्होंने, लेट्स सपोज हम फैकल्टी की बात करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम 3 डेमोन्स्ट्रेटर्स रखें या 1 डेमोन्स्ट्रेटर्स रखें, ये अब प्राइवेट कॉलेज की अपनी मर्जी होगी। ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं कि तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स और तमाम के तमाम क्राइटेरियाज, इंक्लूडिंग द करिकुलम, इंक्लूडिंग द फैकल्टी, इंक्लूडिंग द फैसिलिटीज, असेसमेंट, हर चीज़ वही स्टैंडर्ड होंगे जो कि पीएमसी सेट करेगी। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ही हैं, और आइंदा इनमें टाइम टू टाइम जो चेंज होगी वो वही होगी, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक, यानी मिनिमम स्टैंडर्ड जो हैं वो पीएमसी बना, जो पीएमसी ही बनाएगी मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अच्छा सर, कुछ डॉक्टर्स के सवाल आए थे, वो कह रहे थे कि ये फैकल्टी रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस का बहुत इशू आ रहा है, एक्सपीरियंस रिकग्निशन का। आपकी तरफ से वो एक क्लियर मैसेज चला गया कि जो एक्सपीरियंस होगा बेसिकली अब वो इंस्टीट्यूट खुद देगा, अब उसमें पीएमसी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका देखिए मैं क्लैरिफाई कर दूं। पहले प्रोसेस क्या था कि एक इंस्टीट्यूशन देता था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
کہ اس ڈاکٹر نے فلاں ڈاکٹر نے اتنا عرصہ مثلاً اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر دیا، انہی کے دیے ہوئے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کو ہم انڈورس کر دیتے تھے، پیسے لے کے انڈورس کر دیتے تھے۔ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، آپ نے جب کسی شخص کو، کسی بھی ڈاکٹر کو آپ نے اپنی فیکلٹی میں انڈکٹ کیا، کس پوزیشن میں کیا، وہ آپ ہمیں انفارم کریں گے، ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گا۔ اب اگر آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈز کے مطابق ہے۔ ہم اس کو کسی وقت بھی ویریفائی کر سکتے ہیں، ہماری انسپیکشنز بھی ہوگی، اس میں یہ ویریفیکیشن کا پروسیس بھی ہوگا۔ اگر ایک کالج ایک دوسری کالج سے فیکلٹی کے کسی آنے والے ڈاکٹر کو ریکروٹ کرتا ہے، ایز فیکلٹی انڈکٹ کرتا ہے، تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پچھلے کالج سے اس کے ایکسپیرینس کو ویریفائی کریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے تھے، ہم یہاں سے انہی کو اسی چیز کو ہم واپس بھیج دیتے تھے انڈورس کر کے، اور وہ اب ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے کالج سے اس کو انڈورس کریں اور کنفرم کریں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اوتھینٹک ہے۔ ڈاکٹر کا فائدہ ہو گیا کہ اسی ڈاکومنٹ کو جو ویریفائی کرانا تھا اور اس کی فیس دینی پڑتی تھی، اب اس کو وہ نہیں، ایک فیس کم ہو گئی اور ایک وہ جو ایک پروسیس کو کرنا پڑتا تھا وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن سر اسی کالج میں اب ایک اسسٹنٹ پروفیسر از ایلیجیبل ٹو پروموٹ ٹو دا ایسوسیٹ پروفیسر، لیکن وہ کالج نہیں کرتا اس کو پروموٹ، جی تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپنا ایکسپیرینس اور جو ریکویزٹس ہیں ہماری وہ لے ڈاؤن وہ پوری کر لیتا ہے تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اب کیا اس کو اس کالج نے پروموٹ کرنا ہے، وہ کالج کی نیڈ کی بیسس پر ہے کہ اگر وہاں فیکلٹی میں اس کے پاس پوزیشن ہے، وہ پہلے بھی وہی تھا کہ اگر کالج کسی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی پوسٹ ہوتی تھی، گنجائش ہوتی تھی، تو وہ ڈاکٹر وہاں اپلائی کرتا تھا اور وہ کالج اس کو انڈکٹ کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ کو یہاں سے ویریفائی کرتا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے اور اگر ڈاکٹر کے پاس یہ ریکوزٹ جو کرائیٹیریا ہے وہ فل ہوتے ہیں تو آپ کر لیں، ہمیں وہ پروسیس ہمارے دیے ہوئے کرائیٹیریا پورے ہونے چاہیے۔ سر وہ جو کرائیٹیریا ہے وہ پرانے والا ہی چلے گا؟ جو اس وقت تک جو ایگزسٹنگ ہے وہ یہی ہے، جب تک کہ اب ایکیڈیمک بورڈ اس کو کوئی ریویو کر کے کوئی ریوائز کیا، ابھی تک پرانا ہی جو کرائیٹیریا چلے گا۔ تمام ایگزسٹنگ کرائیٹیریا، تمام سٹینڈرڈز جو کہ پریویس پی ایم ڈی سی کے تھے، جو کہ وہ دوبارہ ان کو ریوائز جب تک نہیں کیا جاتا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، دے آر سیفڈ اکارڈنگ ٹو دا لا۔ تو ابھی اگر کسی کالج میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروموٹ ہو رہا ہے تو کالج کی مرضی ہے وہ اسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ جی، اب مرضی سے مراد اگر ان کے پاس پوزیشن ہے، ہاں پوزیشن ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں پروموٹ کر، ان کو ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں تو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں انفارم کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو انفارم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے فیکلٹی میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر۔ وہ فیکلٹی رجسٹریشن کب تک سٹارٹ کریں؟ وہ بس فیکلٹی رجسٹریشن کا پروسیس اب ہم نے تمام کالجز سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اپنی فیکلٹی کی لسٹیں بھیج دیں تاکہ ہم ان کو فریش فیکلٹی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس پی ایم سی کے نام پہ دیں۔ اچھا، اب ان سب کے دوبارہ سے پی ایم سی کے نام کے ان کو ہم فریش فیکلٹی رجسٹریشن۔ یہ سر کب تک اندازہ فیکلٹی رجسٹریشن؟ یہ جیسے ہی ہمارے پاس لسٹیں آتی ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ ہم ان کو شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ون لاسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے ایڈیشن آف کوالیفیکیشن کا۔ جی، جو پوسٹ گریجویٹ کسی نے فارن سے کیا ہے یا یہاں سے کیا ہے، وہ اب اپنے لائسنس میں اس کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی، اس کا پروسیس اس طرح ہے کہ اگر اس کوالیفیکیشن کا تعلق ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر سے ہے، کہ کیونکہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کو پیشنٹ کیئر کے طور کے کانٹیکسٹ میں لائسنس کرتا ہے اور اس کو انڈورس کرتا ہے۔ سو جن کوالیفیکیشنز کا تعلق ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر سے ہے وہ ساری کی ساری انڈورس ہوں گی۔ پاکستان کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی تمام کوالیفیکیشنز وہ تو ہو رہی ہیں۔ یونیورسٹیز کی کوالیفیکیشنز بھی اکثر پاکستانی یونیورسٹیز کی کوالیفیکیشنز جو ہیں
وہ آلریڈی ہمارے پاس ایک لسٹ ہے انڈورسڈ ہیں. اب اس میں صرف ریویو کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون کون سی کا تعلق ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر سے ہے, تاکہ ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے. اور جو آبویسلی ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر کی ہیں, اگر ایک کالج میں مثلا ایف سی پی ایس کے ایک پروگرام کے لیے ایک کالج کا ایک ہاسپٹل کا ایک یونٹ ریکگنائزڈ ہے اور وہاں کام کر رہا ہے اور کالج آف فزیشن نے اس کو سرٹیفائی کر دیا ہوا ہے, اور اگر وہی کالج وہی ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک ماسٹرز پروگرام کے لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو وہ ماسٹرز پروگرام کو ہم بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ کریں گے, بیکاز وہ آلریڈی اسی ایکویولنٹ پوسٹ گریجویٹ کو, بشرطے کہ وہ پروگرام کا کریکولم اسی طرح الائنڈ ہو. سو یہ باہر کی کوالیفیکیشنز کے متعلق کچھ کوالیفیکیشنز تو آلریڈی ہمارے پاس انڈورسڈ ہیں, ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, جیسے رائل کالج کی فیلوشپس ہیں, امریکن بورڈز ہیں, ان کو تو آلریڈی ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہاں البتہ اب کچھ نئے اور لوگوں کی اور ملکوں سے کچھ آ رہی ہیں. اب بجائے اس کے کہ ان کو ہم انڈیویجول کے طور پہ دیکھیں, اب ان کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر کیا جا سکے, جس طرح کے انڈر گریجویٹ کو کوالیفیکیشنز کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے آئندہ سے بھی. اور سر یہ کب تک سٹارٹ ہو جائے گا ایڈیشن آف کوالیفیکیشن؟ ایڈیشن آف کوالیفیکیشن کا ابھی ہم نے پروسیس تو سٹارٹ کر دینا ہے. ابھی اس کو اس یونٹ کو بھی جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے کھول رہے ہیں اس کو بھی, کیونکہ اس کا بھی بعض لوگوں کی ایک پریسنگ نیڈ ہے. سو انشاءاللہ ہم اس کو بھی جلدی کھول دیں گے, ہوپ فلی اس مہینے کے اینڈ تک یا میکسیمم ہم اس کو شروع کر چکے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم.